نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم کونین کے والی حاضر و ناظر نبی مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بقدس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذران محبت پیش کریں. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یا حبیب اللہ یا نبی اللہ قد ضاقت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی سریعا سریعا فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت جبل الاستقامت شیخ الاسلام والمسلمین حجت اللہ فی الارضین آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ سیدنا امام احمد رضا قادری برکاتی فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. فرماتے ہیں رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت، اب مدینے کو چلو صبح دلارا دیکھو. آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسیں، آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو. اور زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے، زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے، ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو. اور دھوم دیکھی ہے در کعبہ پہ بے تابوں کی، دھوم دیکھی ہے در کعبہ پہ بے تابوں کی، ان کے مشتاقوں میں حسرت کا تڑپنا دیکھو. اور فرماتے ہیں خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو. وہاں مطیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا، یہاں سیاہ کاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو. سبحان اللہ. فرماتے ہیں زینت کعبہ میں تھا لاکھ عروسوں کا بناؤ، جلوہ فرما یہاں کونین کا دولہا دیکھو. اور امام فرماتے ہیں غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. سبحان اللہ. عید قربان کا مبارک مقدس محترم متبرک مہینہ آپ تمامی سنی رضوی بریلوی بھائیوں کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. یہ مہینہ ہجری کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے، اور یہ مہینہ اپنے اندر بے شمار فضیلتیں اور انعامات خداوندی لیے ہوئے جلوہ گر ہے، ہم پر سایہ فگن ہے. پورا مہینہ رب کے فضل سے، رب کے کرم سے باعث خیر و برکات ہے. مگر خاص کر اس مقدس مہینے کا پہلا عشرہ
یعنی پہلے 10 دن جو ہیں خصوصی فضیلتوں کے حامل ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس ماہ کے شروع کے 10 دن، ماہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن اس قدر باعظمت ہیں، اس قدر با فضیلت ہیں کہ یہ سال کے سب سے زیادہ فضیلت والے دن ہیں، اور یہ اتنے مقدس دن ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی قسم یاد فرمائی۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے والفجر ولیال عشر، اس صبح کی قسم اور 10 راتوں کی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے مروی کہ اس سے ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں مراد ہیں، اور وہ بھی اس لیے کہ یہ وہ ایام ہیں جن میں صاحب استطاعت مسلمان مقدس اور عظیم الشان عبادت میں مشغول رہتا ہے، اور پھر جہاں ان ایام میں حج جیسی عظیم عبادت کی ادائیگی ہے، وہیں اسی مہینے کی 10، 11، 12 تاریخ کو ایک اہم فریضہ جسے قربانی کہا جاتا ہے اس کی ادائیگی کی جاتی ہے، اور یہ ہم مسلمانوں کے لیے عید کے دن ہے۔ حاجیوں کے قافلے سوئے حرم روانہ ہو چکے، آخری فلائٹ بھی روانہ ہو چکی۔ تمامی جانے والے سنی عازمین کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں حج مبرور و مقبول و منظور و محبوب کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، اور اس سفر کو ان کے لیے مبارک فرمائے۔ نجدیوں کے شر سے، مکر سے، فساد سے ان تمامی سنی عازمین حج کی اللہ پاک حفاظت فرمائے، اور ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حج کی اہمیت اور اس کے فضائل پر گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات نے مولانا زاہد رضوی صاحب کے ذریعے بیانات سماعت کیے۔ قربانی کے ایام ہیں، لہذا اس حوالے سے بھی کچھ عرض و معروض کی سعادتیں حاصل کرتا ہوں۔ قربانی ایک عظیم عبادت ہے اور ایک اہم فریضہ ہے۔ یہ قربانی مذہب اسلام کی شان اور اسلام کا ایک عظیم ستون ہے۔ قربانی یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو عظیم قربانی کی، ایثار کی یاد دلاتا ہے اور دلوں میں جذبہ قربانی کو بیدار کرتا ہے۔ دیکھیے، ایک ہے وقت کی قربانی، ایک ہے مال کی قربانی، اور ایک ہے جان کی قربانی، اور پھر ان سب میں سب سے اہم قربانی جو ہے وہ جان کی قربانی ہے کہ ایک بندہ اس جان کی حفاظت کے لیے اپنا وقت بھی قربان کر دیتا ہے اور اپنا سارا کا سارا مال بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ احادیث کریمہ میں یہ مضمون موجود ہے کہ آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ شخص وہ ہے جو اپنے مال، وقت اور جان کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں پیش کر جائے۔ پھر یہ جو قربانی ہے، یعنی اس میں وقت کو کہاں قربان کرنا ہے، یعنی وقت کہاں لگانا ہے، مال نکال کر کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں صرف کرنا ہے، اور جان کس موقع پر اور کہاں پیش کرنا ہے، تو اس کے مختلف مقامات ہیں۔ جب وقت کی بات کرتے ہیں تو وقت کا بہترین خرچ 5 وقت کی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے۔ یعنی اپنے کاروبار، اپنی دیگر مصروفیات سے وقت نکال کر بندے مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، اور پھر وقت کی صورت میں یہ جو قربانی پیش کرتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو بے شمار برکتیں عطا فرماتا ہے۔
لہذا اپنے وقت کی قربانی روزانہ پیش کی جائے نماز کی صورت میں. کئی مقامات پر بلکہ سب سے زیادہ قرآن کریم میں جو ارشاد ہوا وہ نماز کے تعلق سے. ایک مقام پر ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو. اب صبر کس موقع پر کیا جاتا ہے؟ تو بندہ کسی دقت یا کسی پریشانی میں ہو تو اس وقت صبر کا مقام ہے. لہذا اس مشکل وقت کے مرحلے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے دو معاون مددگار ہمیں عطا فرمائے. ایک کیا ہے؟ صبر، اور ایک نماز. اگر کوئی پوچھے کہ صبر سے کیا ملے گا تو جواب یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ شکوہ کرنے سے کیا ملے گا. جو سوال کرتا ہے تو ہر وقت سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے سوال کے جواب میں سوال بھی ضروری ہوتا ہے. صبر کرنے سے کیا ملے گا تو جواب یہ کہ یہ بتائیں کہ شکوے سے کیا ملتا ہے. یعنی آدمی اگر اپنی پریشانیوں پر شکوہ شکایت کرے اللہ تعالیٰ کا تو کچھ بھی نہیں ملے گا یقیناً، لیکن اگر صبر کرے تو یقیناً اس کی بے شمار برکتیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ملک الموت کسی بندے کے شیر خوار بچے کی اور روح قبض کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فرشتے جب تو نے میرے بندے کا شیر خوار بچہ یعنی دودھ پیتا بچہ لے کر آیا تو میرا وہ بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو ملک الموت عرض کرتے ہیں مالک و مولا وہ یہی کہہ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کا مال ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے کوئی شکوہ نہیں کیا. تو حالانکہ اس کا دودھ پیتا بچہ دم توڑ دیا. تو ملک الموت عرض کرتے ہیں، موت کے فرشتے عرض کرتے ہیں مالک و مولا اس نے کوئی شکوہ نہیں کیا، وہ تو تیری حمد بیان کر رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں اب میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک مکان بناؤ، اس کا نام رکھ دو یہ تعریف کرنے والے کا گھر ہے. سبحان، یہ صبر کی برکت ہے اور یہ صبر کا نتیجہ ہے. دوسرا راستہ ہے نماز. اب دیکھیے ایک بزرگ روایت کرتے ہیں سرکار سیدنا عثمان بن حنیف کہ ہم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر تھے. اتنے میں ایک نابینا صحابی حاضر ہوئے. بارگاہ رسالت میں انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بینائی رخصت ہو گئی، روشنی چلی گئی. جان نور مالک و مختار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بتا تجھے کیا چاہیے. کیا فرمایا حضور نے؟ بتا تجھے کیا چاہیے، آنکھ چاہیے یا پھر تو اس پر صبر کو ترجیح کرے گا؟ اگر صبر تو کرے گا تو یہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہے. اب وہ صحابی جو عرض کرتے ہیں کیا خوب عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس رنگین دنیا کو دیکھنے کے لیے آنکھ نہیں چاہیے، بلکہ مجھے مسجد میں لانے والا کوئی نہیں ہے یا رسول اللہ. لہذا مجھے صرف اس لیے نگاہ چاہیے کہ پانچوں وقت مسجد میں حاضر ہو کر نماز ادا کر سکوں. کھاؤ سبحان. اب اس کے بعد امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم فرمائی کہ اچھی طرح وضو کرو اور پھر 2 رکعت نماز ادا کرو اور پھر نماز سے فارغ ہو کر اللہ تعالی سے دعا مانگو. دعا کیا مانگنا ہے کہ الہی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی کے وسیلے سے.
تیرے یہ دعا حضور پڑھوا رہے ہیں، حضور یاد کرا رہے ہیں کہ وضو کرو، نماز پڑھو، اس کے بعد یہ دعا کرو کہ اے الہی پروردگار، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی کے وسیلے سے جن کا نام محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور تعلیم فرما رہے ہیں، یہ وہی نبی معظم ہے جو اگر انگلی کا اشارہ فرما دے تو ڈوبا ہوا سورج الٹے پاؤں پلٹ آئے۔ یہ وہی مالک و مختار نبی ہے جو انگلی اٹھا دے تو چاند بھی ٹکڑے ہو جائے۔ یہ وہی رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اگر اشارہ فرما دے تو بے جان درخت بھی پھول اٹھے، پتھروں میں بھی جان آ جائے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج وہی نبی اپنے صحابی کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں، وہ ہاتھ کہ جب اسے اٹھا دے تو ہاتھ کی یہ شان ہو جاتی ہے کہ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ حضور کہ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا جواب علماء کرام دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر اس دن حضور اپنے دستے مبارک کو اٹھا کر دعا فرما دیتے تو اس دعائے مبارک سے صرف اس صحابی کا بھلا ہوتا، مگر حضور نے قیامت تک پریشان حال امتی کے لیے نسخہ عطا فرما دیا کہ اگر کوئی بندہ قریب کسی پریشانی یا مصیبت میں ہو تو وہ وضو کرے، نماز ادا کرے اور پھر حضور کے وسیلے سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ وہ ضرور دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر کوئی بندہ کی کسی پریشانی یا مصیبت میں ہو تو وہ وضو کرے، نماز ادا کرے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے حبیب کے وسیلے سے اس دعا کو قبول فرمائے گا، پریشانی کو دور فرمائے گا۔ راوی بیان کرتے کہ ابھی ہم بارگاہ رسالت میں حاضر ہی تھے کہ وہ صاحب جو بظاہر نابینا تھے وہ رخصت ہو گئے، اور ابھی ہم مجلس حضور میں حاضر تھے وہ دوبارہ آ گئے۔ کہیے سبحان اللہ۔ لیکن جب وہ دوبارہ آئے تو وہ نابینا نہیں تھے بلکہ ان کی نگاہیں روشن ہو چکی تھیں، انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا قربانی کی بھی قربانی، وقت کی بھی قربانی ہوتی ہے، مال کی بھی قربانی ہوتی ہے اور جان کی بھی قربانی ہوتی ہے۔ ہم جب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو دیکھیں تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ان مقدس شخصیات نے وقت اور مال کی قربانی تو پیش کی ہی، جان کی بھی قربانی پیش کرنے میں آپ حضرات نے ذرا بھی دیری نہیں فرمائی۔ خاص کر سیدنا ابراہیم اور سرکار سیدنا اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کہ ان حضرات نے اپنے رب کی بارگاہ میں ایسی قربانیاں پیش فرمائیں کہ اب پھر ایسی قربانیوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ قربانی جسے اللہ تعالیٰ نے اس امت میں باقی رکھا ہے یہ بھی انہی سرکاروں کی عظیم یادگار ہے۔ رب کریم نے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واقعے کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تاریخ باقی رکھی ہے۔ گویا ارشاد فرمایا گیا کہ ہم قربانی کی صورت میں حضرت ابراہیم کی یاد قائم کیے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ اب اس لحاظ سے ہم امتیوں کے لیے ڈبل سنت ہو گئی، ایک تو حضرت ابراہیم کی سنت
اور پھر میرے آقا کی بھی سنت. لہذا ہمیں چاہیے کہ خوش دلی کے ساتھ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے جانوروں کی قربانی کریں. بخاری شریف میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک فرمان ایام قربانی کے لحاظ سے، جسے سرکار سیدنا برا رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا ان نصلی. یہ جو 10 ذی الحجہ آنے والا ہے، اس دن سب سے پہلے یہ کام کریں گے کہ نماز ادا کریں گے، یعنی نماز فجر کے بعد جو نماز عید الاضحیٰ ہے یہ نماز مراد ہے. پھر فرمایا میرے حضور نے ثم نرجع فننحر، پھر ہم اپنے گھروں کو لوٹیں گے اور قربانی کریں گے. من فعلہ فقد اصاب سنتنا، جس نے یہ ترتیب رکھی، یعنی پہلے نماز عید پڑھی پھر قربانی کی، تو میرے آقا نے فرمایا کہ اس نے ہماری سنت کو پا لیا، ہمارے طریقے کو پا لیا. ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله، اور جس نے نماز سے پہلے ہی ذبح کر لیا تو میرے حضور فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے گھر والوں کے لیے گوشت کھانے کی خاطر ذبح کیا. لیس من النسک فی شیء، وہ ذرا برابر بھی قربانی نہیں ہوئی، یعنی قربانی کے اجر و ثواب سے وہ شخص میں مکمل محروم رہا جس نے حضور کے طریقے کے مطابق قربانی نہیں کی. معلوم ہوا کہ ثواب کا دار و مدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنے پر ہے. جو عمل حضور کے طریقے کے خلاف ہو اس میں اجر و ثواب کا تصور نہیں. یہ ساری برکتیں، یہ سارا ثواب صرف اور صرف حضور علیہ السلام کی پیروی اور اتباعی میں ہے. ابھی میں نے جو حدیث پاک بیان کی، اسی حدیث پاک سے متعلق یہ واقعہ جسے اردو سراج ملت کی زبانی آپ نے بارہ سنا بھی ہوگا، سنے ایمان تازہ کریں. دیکھیں کہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ نبی مجبور نہیں بلکہ مالک و مختار ہے. مالک و وہ نبی سبحان، جس کے لیے جو چاہے جائز فرما دے اور جس کے لیے جو چاہے حرام فرما دے، اور جس کے لیے میرے آقا نے جائز فرما دیا تو اس کے لیے جائز، اور جس کے لیے حرام فرما دیا تو اس کے لیے. رب نے اپنے حبیب کو با اختیار بنایا، مجبور با اختیار بنایا، بے مثال بنایا. ایک صحابی رسول ہیں جنہوں نے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے سے پہلے ہی قربانی کر لی، چونکہ انہیں اس بات کا علم نہیں تھا، لیکن اب علم ہوا تو وہ بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو نماز عید سے پہلے ہی قربانی کر دی، اب میرا کیا ہوگا؟ میری قربانی ہوئی کہ نہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا وہ صرف گوشت ہے، جسے عام گوشت کہا جاتا ہے، اس میں قربانی کا جو ثواب نہیں. اس صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان عندی جزعۃ من الماعز، میرے پاس اب بکری کا ایک ہی بچہ ہے اور 6 مہینے کا ہے، کیا میں اس کی قربانی کر سکتا ہوں؟ غریب تھے بظاہر. یاد رہے 6 ماہ کے بکرے کی یا بکری کی قربانی جو ہے وہ جائز نہیں. کتنے سال کا ہونا شرط ہے؟ 6 سال کا. کتنے سال کا؟ 1 سال. 6 سال کا، 2 سال کا نہیں، 1 سال کا بکری ہونا یہ شرط ہے. لیکن نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے. کیا سبحان. میرے آقا فرماتے ہیں ضحى بها ولا تصلح لغيرك. نبی مختار کل فرماتے ہیں ٹھیک ہے تم اس کی قربانی کر لو، لیکن یاد رکھو یہ صرف تمہارے لیے جائز ہے، تمہارے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں. سبحان. میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی، یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب
جانی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کرے. کیا شان ہے ہمارے نبی کی. ایک وہابیوں کا خود ساختہ نبی ہے جو مجبور محض ہے، اور یہ ہمارا نبی ہے جس کو رب نے مالک و مختار بنا کے دنیا میں بھیجا. ایک سال کی قربانی جائز ہے، لیکن میرے آقا اگر کسی صحابی کے لیے 6 ماہ کے بکرے کے بچے کو قربان کرنے کی اجازت دے دے تو وہ اس کے لیے جائز ہو. بظاہر قربانی میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ بندے مومن اپنے رب کے حکم کے مطابق جانور ذبح کر رہا ہے، مگر اس کی اصل روح تقویٰ ہے، اخلاص للہیت ہے، نیت ہے، اور یہی وہ چیز ہے جسے اللہ تعالی دیکھتا ہے. خود ارشاد فرماتا ہے پروردگار لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون. ولیکن ینالہ التقوی منکم، ہاں تمہاری پرہیزگاری اس تک باریاب ہوتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں صرف اور صرف تمہاری نیت خیر پہنچتی ہے. اللہ تعالیٰ تمہارا تقوی دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے. وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ تم کس نیت کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ قربانی ادا کر رہے ہو. قربانی کرنے والے صرف نیت کے اخلاص اور شروط تقوی کی رعایت سے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین بیان فرماتے ہیں جو پیش کرنے کی ہدایت کی جا رہی ہے اس لیے نہیں کہ خدا کو قربانیوں سے کوئی نفع پہنچتا ہے. خدا کو قربانیوں کا خون یا گوشت کچھ بھی نہیں پہنچتا. ارے تمہاری پیش کی ہوئی چیز وہ تمہارے کو لوٹا دی جاتی ہے، تم خود اس کو کھاؤ اور بھوکوں محتاجوں کو کھلاؤ. خدا تعالیٰ قربانیوں کے خون سے محظوظ نہیں ہوتا، بلکہ اس تقوی اور اطاعت سے خوش ہوتا ہے جو ان قربانیوں سے اس کے پیش کرنے والوں کے اندر پیدا ہوتی ہے. قربانی ایک مالی عبادت ہے اور اسلام کا شعار ہے. اس میں بے شمار رحمتیں اور برکتیں ہیں. بظاہر اس میں مال خرچ ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں یاد رہے، جو چیز بھی یاد رکھیں، ذہن نشین رکھیں، جو چیز بھی اللہ کی راہ میں قربان کی جاتی ہے، جو مال قربان کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، وہ ہرگز کم نہیں ہوتا، بلکہ اس میں برکت ہی برکت ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں جو جانور راہ خدا میں پیش ہوتے ہیں، قربان کیے جاتے ہیں، ان کی نسل میں بے پناہ برکت، ان کی تعداد میں بے شمار اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. قربانی کی اہمیت اور اس کی فضیلت پر احادیث کریمہ بے شمار ہیں. انہی میں سے حدیث پاک ام المؤمنین عائشہ صدیقہ عفیفہ طیبہ طاہرہ حمیرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم النہر میں، قربانی کے دن میں، ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پیارا نہیں. یعنی قربانی کے دن قربانی کرنے سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو پسند ہے. اور جو پیسہ قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی دوسرا پیسہ، دوسرا مال اللہ کو محبوب نہیں. ملا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں عید کے دن عبادات میں سب سے افضل عبادت قربانی کا خون بہانا ہے. اور یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے تمام اعضاء کے ساتھ بغیر کسی کمی کے ویسے ہی آئے گا جیسے دنیا میں تھا، تاکہ اس کے ہر عضو کے بدلے میں اسے اجر و ثواب ملے. اور میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک فطیبوا بہا نفسا کی شرح میں ملا علی قاری رحمہ فرماتے ہیں کہ جب تم نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے
اور اس کے بدلے تمہیں کثیر ثواب عطا فرماتا ہے، تو پھر تمہیں چاہیے کہ خوشی سے قربانی کرو، نہ کہ اسے ناپسند اور بوجھ سمجھتے ہوئے کرو۔ نعوذ باللہ، قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قبولیت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ یہی وجہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اعمال جو دوسرے اعمال ہیں وہ کرنے کے بعد قبول ہوتے ہیں، لیکن یہ قربانی ہے، اس کی شانی الگ ہے کہ یہ کرنے کے بعد نہیں بلکہ کرنے سے پہلے ہی اللہ کی بارگاہ مقبول ہو جاتی ہے۔ لہذا ایک بندے مومن کو چاہیے کہ خوش دلی کے ساتھ اپنی طرف سے، اپنے آقا علیہ السلام کی طرف سے، بزرگوں کی طرف سے، مرحومین کی طرف سے زیادہ قربانی کر کے زیادہ سے زیادہ ثواب کے مستحق ہوں۔ حضور جان نور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں امت کو اس عمل کی ترغیب دلائی ہے اور حکم دیا ہے، وہیں میرے آقا خود بھی قربانی فرمایا کرتے تھے۔ حدیث کی کتابوں میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک روز ام المؤمنین حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ چھری لاؤ۔ پھر فرمایا حضور علیہ السلام نے اشحذیہا بحجر، اے عائشہ اس کو پتھر پر تیز کرو۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ففعلت، میں نے چھری کو تیز کیا، حضور کو پیش کیا، حضور نے مینڈے کو پہلو کے بل لٹایا اور ذبح فرمایا۔ اس حوالے سے ایک اور حدیث پاک ہے، مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اٹھو اپنی قربانی کا جانور لے کے آؤ، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی تمہارے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور قیامت کے دن اس کا خون، اس کا گوشت پوست 70 گنا اضافے کے ساتھ تمہارے میزان عمل پر رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جس کے بعد سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ خوشخبری صرف آل محمد کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ یہ ہر بھلائی کے ساتھ خاص کیے جانے کے لائق ہے، یا یہ خوشخبری تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے؟ تو مالک و مختار نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آل محمد کے لیے خاص اور دیگر مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ سبحان اللہ۔ قربانی کرنے کا کیسا اجر و ثواب ہے کہ جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی قربانی کرنے والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور قیامت کے دن جانور کے خون اور گوشت کو 70 گنا اضافے کے ساتھ بندے مومن کے عمل کے ترازو پر رکھا جائے گا۔ یہاں یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تمہارے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ خاتون جنت کہ جن کے قدم ناز سے چھو جانے والے ذرات کے صدقے میں اللہ تعالیٰ مومنین بندوں کی مغفرت فرما دے۔ سید کائنات کے لیے جب یہ قربانی اس قدر نفع بخش ہے، تو ہم گنہگاروں کے لیے، خاتون جنت کی محبت سے اپنے دل کو سرشار رکھنے والے صحابہ کے غلاموں کے لیے قربانی کس قدر نفع بخش ہوگی۔ یقیناً قربانی بے شمار برکتوں کی حامل، لیکن یہ برکتیں صرف اور صرف اہل ایمان کو حاصل ہوں گی، اور وہ اہل ایمان وہ جو اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے والا ہو۔ اور یہ قربانی جس کا ثبوت نہ صرف احادیث میں بلکہ قرآن کی مقدس آیات اس پر شاہد ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ دین بیزار، دنیا بیکار، یہ کہہ کر کہ اس کا حکم قرآن پاک میں نہیں ہے، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی انجینئر، کوئی پلمبر، کوئی ڈاکٹر، کوئی فٹر، نہ جانے کیسے کیسے الگ الگ چینل کھول کے اپنی دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں، اور کچھ یہ مارکیٹ سوشل میڈیا کی ایسی مارکیٹ ہے کہ اس میں روزانہ نیا مال چاہیے، ایک مال ڈیلی نہیں چلتا ہے، روزانہ نیا مال چاہیے۔ اب نئے مال کی چکر میں وہ ایسی چیز لے کے آتے ہیں
جس کا دین سے اور دینداروں سے کوئی واسطہ نہیں. اللہ کا شکر ہے کہ جو دین حضور نے صحابہ کو دیا، صحابہ نے تابعین کو دیا، تابعین نے تبع تابعین تک پہنچایا، وہ دین غوث اعظم غریب نواز کے وسیلے سے امام احمد رضا کے صدقے رب نے ہمیں عطا فرمایا ہے. ہمیں سیکھنے کے لیے کسی پلمبر کی ضرورت، کسی ٹیکنیشین کی، کسی انجینئر کی ضرورت دین سمجھنے کے لیے نہیں ہے. دین سمجھانے کے لیے امام احمد رضا کافی ہے. ایک مقام میں تو رب نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، یہ آیت کریمہ نہایت مشہور ہے. قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. امام راضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے قربانی کرو. اے رب سے پہلے جو لام ہے، یہ لام نماز اور قربانی اور تمام عبادتوں کے لیے ایسا ہے جیسے بدن کے لیے روح. لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے. یہ لام بہت کمال کا ہے. اس طرح بدن کے لیے روح ضروری ہے. بدن چاہے کتنا حسین سے حسین تر کیوں نہ ہو، کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، جب تک اس میں روح نہیں، اس کا کوئی کمال نہیں بن سکتا. اس کی کوئی فضیلت نہیں، اور نہ وہ کسی تعریف کا مستحق، بلکہ کسی لائق نہیں. وہ تو عنقریب سڑ گل کر تباہ و برباد ہو جائے گا. لہذا وہ بدن جس میں روح نہیں ہے وہ دفن کرنے کے لائق ہے. اسی طرح نماز اگرچہ بظاہر بہت اچھے طریقے سے ادا کی گئی، قیام قرات بڑے لمبے ہو، رکوع سجود بڑے طویل ہو، سجدہ کرتے کرتے نشان سجدہ جم گیا ہو، لیکن ریاکاری، دکھاوا، مکاری، عیاری پیش نظر ہو، یا نام و نمود مقصود ہو، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے ہو، اللہ و رسول کی رضا کے علاوہ کسی اور کی رضا مقصود ہو، تو وہ اس بدن کی طرح ہے جو روح سے خالی ہوتا ہے، کسی کام کا اور کسی کے بھی کام کا وہ نہیں. اس کی قدر و منزل قیمت، ایسی عبادت جس میں اللہ کی رضا نہ ہو، دنیا کی خوشنودی کے لیے ہو، تو وہ اللہ کے نزدیک عبادت نہیں، بلکہ ایسے دکھاوے والی عبادت بجائے ثواب کے عذاب کا ذریعہ بن جاتی ہے. اس لیے کہ رب کو دکھاوا پسند نہیں، مکاری پسند، دکھاوا پسند، بڑائی پسند نہیں ہے. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، جب تک اسٹیٹس پر رکھے گا نہیں تو اس کی قربانی قبول ہوگی نہیں. جب تک 360 لوگوں کو بکرا دکھائے گا نہیں تو اس کے دل کو اطمینان ہوگا نہیں. جب تک کوئی اس سے پوچھے نہیں کتنے کا لایا بھائی 1 پیس سے پورے علاقے میں، تب تک اس کی قربانی ہونی کی نہیں. تب وہ قربانی کس کے لیے کر رہا ہے، اس کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، اس کو اپنے آپ سے اس کا تقاضا کرنا چاہیے. حضور مفتی اعظم کیا خوب فرماتے ہیں، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. یہ نفس ہے ایسا ظالم، یہ نفس بڑا ظالم ہے، اور جتنا اس کی پیروی کرو تو اتنا موٹا ہوتا ہے. ہاں، یہ کمزور کب ہوتا ہے؟ جب اس کی خلاف ورزی کرو، اس کا رد کرو. رد بہت بہترین نسخہ ہے. یہ رد جو نا رد یہ ہمارے علماء نے ہم کو دیا تھا، جو آج ختم ہو گیا، لوگ پسند نہیں کرتے معاذ اللہ. اور جو کراچی والے بھکاری ہیں، پاکستانی بھکاری ہیں، اور ان کے چھوٹے والے ہندوستانی بھکاری جو ہیں، جن کے نزدیک رد کی کوئی اہمیت نہیں، کیا کسی کو برا بولنا، تو یہ رد نہیں کرنا وہابیوں کو مضبوط کرتا ہے، صلح کلیت کو فروغ دیتا ہے. نفس کی بات ماننا یہ نفس کو موٹا کرتا ہے.
اور نفس کے خلاف کرنا نفس کو کمزور کرتا ہے، شیطانی وسوسے کو کمزور کرتا ہے، اور وہابیوں کا رد کرنا وہابیوں کو کمزور کرتا ہے، صلح کلیت کا خاتمہ کرتا ہے۔ برا کہنا وہابیوں کو برا کہنے سے مرچی لگتی ہے، اپنے کو کیا ضرورت ہے برا بولنے کی؟ ارے بھائی یہ مزاج تو ہمیں قرآن نے دیا ہے، اسی مزاج کو تو ختم کیا جا رہا تھا، تب تو اعلیٰ حضرت میدان عمل میں آئے اور فرمایا کہ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس دہا کرتے ہیں، وہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یعنی حضور کی نعت بیان کرتے ہیں، اور جہاں حضور کے دشمنوں کا خیال آیا اب رد بھی کرتے ہیں۔ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے۔ رد کرنے سے جو روکے اور جس خبیث کو رد پسند نہ ہو اس سے بڑا مردود کوئی نہیں۔ الحمدللہ ہم تو مائک پر بولنے والے ہیں، ہاں وہ سیٹیا ہو کہ بگاڑی ہو، اپن اس کو مردود سمجھتے ہیں۔ جو نبی کے دشمنوں کا رد نہ کرے اور جو نبی کے دشمنوں کا رد کرتا ہے اس سے مرچی لگے، ہم اس کو سننی نہیں سمجھتے۔ رد تو اپنی ایمان کا حصہ ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو قیامت تک جو ابو لہب کا ماننے والا ہے، وہابی ہو، رافضی ہو، قادیانی ہو، صلح کلی ہو، ان سب کے لیے یہی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اب ابو لہب کو الگ وہابی کو الگ نہیں سمجھتے۔ آج کا ابو لہب 2025 کا وہابی ہے، غیر مقلد ہے، قادیانی ہے، کھجمل ہے، صلح کلی ہے، سب ٹھیک، سب ٹھیک۔ یہ سب ٹھیک کرنے والے بہت بڑے خطرناک ہیں، ہاں یاد رکھیے، جو سب ٹھیک بولے وہ سب سے بڑا غیر ٹھیک ہے، وہ ایسے ہی ہے، وہابی سے بدتر ہے۔ وہ وہابی سے بدتر وہ ہے جو وہابی کا رد نہیں کرتا ہے، قادیانی سے بدتر وہ ہے جو قادیانی کا رد نہیں کرتا ہے۔ تو تحریکوں کو پہچانو، اکیڈمیوں کو پہچانو، انجمنوں کو پہچانو، اداروں کو پہچانو، جو وہابی، دیوبندی، رافضی، بوری، کٹوری سب ایک۔ ہمارا مذہب یہ نہیں ہے، ہمارا مذہب تو کھلا ہوا ہے، ستھرا ہے، 72 ایک طرف، ایک طرف، تعداد نہیں یا کوانٹٹی نہیں ہے، کوالٹی ہے۔ کربلا نے سبق دیا ہے کہ 22,000 کو نہیں دیکھنا ہے، کیا حسین ہے اسے دیکھنا ہے۔ ہم بدر والے ہیں، احد والے ہیں، خندق والے ہیں، کربلا والے ہیں، الحمدللہ امام احمد رضا والے ہیں۔ سارے وہابی ایک طرف، چکڑالوی ایک طرف، نیچری ایک طرف، رافضی ایک طرف، قادیانی ایک طرف، صحابہ کے گستاخ ایک طرف ہے، امام احمد رضا ایک طرف ہے۔ اعلیٰ حضرت الحمدللہ ہمارے دین کی پہچان ہے، ہمارے ایمان کی پہچان ہے، سنیت کی جان ہے، وہ امام احمد رضا خان ہے۔ رضا کا نام رکھ کر بہت سے وہابی ہوں یا سنی ہوں آج مارکیٹوں میں ہیں، پہچانو۔ بہت نازک دور سے گزر رہے ہیں آپ، ہم رضا کا نام لے کر یا رضا کا نام رکھ کر رضا کے نام سے رضا والوں کو ہی پھنسانے کی کوششوں میں، لیکن پھنسنا نہیں۔ آپ نام کے آگے اظہری لگا ہو، سراجی لگا ہو، نوری لگا ہو،
رضوی لگا ہو، یہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. ہمارے لیے دلیل آواز سے بولو. نام کے آگے رضوی لگے، وہابی کیا سلام کرے، وہ رضوی ہے کیا؟ نام کے آگے سراجی لگائے، راغزیوں سے ملے، وہ سراجی ہے کیا؟ جھوٹا ہے، خبیث ہو. بچو اسوں سے. نام کے آگے نوری، رضوی، ازہری، برکاتی، سراجی، چشتی، یہ دیکھنے سے پہلے دیکھو کہ واقعی میں ہے کہ نہیں. آج شادیوں میں، جنازوں میں، مجلسوں میں، میٹنگوں میں سارے 72 فرقے. میٹنگ کس لیے بھائی؟ حضور کے ناموس کے لیے، حضور کے ناموس پر پہرا دینے کے لیے. اور اسی میٹنگ میں وہابی بیٹھا ہوا ہے جس کے نزدیک عقیدہ یہ ہے کہ نماز میں نبی کا خیال آئے نماز نہیں ہوتی ہے، زنا کا خیال آئے نماز ہو جاتی ہے. یہ عقیدہ آج بھی کتاب میں لکھ کے بکتا ہے، اس لیے جب تک بکے گا تو ہم رد کریں گے اس کا. جب اس کا عقیدہ بک رہا ہے تو ہم رد کیوں نہیں کریں گے؟ حضور کی میلاد اس وقت منائی گئی جب عالم کا وجود ہی نہیں تھا، جب آسمان نہیں، زمین نہیں، چاند و سورج، سمندر کچھ نہیں تھا، تب بھی حضور کی میلاد سجی تھی. ہاں یاد رکھنا، حضور کی میلاد تب بھی سجی تھی. اور وہ سجانے والا کون تھا؟ اللہ تعالیٰ. اور اس مجلس میں شرکت کرنے والے کون تھے؟ انبیاء کرام. اب بتائیے کوئی ایسی میلاد کی محفل انسان سجا سکتا ہے کہ نہیں نا؟ تو وہ میلاد کی محفل رب نے سجائی. تو یہ میلاد کی محفل ابھی سے نہیں، زمانے سجتی بھی آ رہی ہے اور زمانے تک سجتی رہے گی. سب ختم ہو جائیں گے لیکن حضور کا میلاد سب فنا ہو جائیں گے. کافی و لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. سبحان اللہ. سب فنا ہو جائیں گے لیکن ذاکر باقی رہے گا. کون؟ اللہ. نبی کا ذکر کرنے والا باقی رہے گا. جب ذاکر باقی ہے تو نبی کا ذکر بھی باقی رہے گا. تو ہم کو ایسی کوئی پالیسی یا ایسی کوئی بھی تحریک نہیں چاہیے جس میں وہابی بھی شامل ہو، دیوبندی بھی شامل ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں. اب وقت بھی کافی ہو گیا. یہ حقیقت بیانی کا اظہار بھی ضروری ہے، اس لیے کہ رد تو ہوتا نہیں ہے کدھر. تو پھول گلی میں تو رد الحمدللہ اس مائک سے سراج ملت نے 50 سال قریباً کیا ہے. تو اس مائک کا حق یہی ہے کہ رد تو ہوگا اور ہم رہیں گے تب بھی ہوگا، ہمارے جانے کے بعد بھی انشاءاللہ رد تو ہوتا رہے گا. اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے کی، حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس کو حق سننے سے مرچی لگتی ہو اللہ تعالیٰ ان خبیثوں سے ہمیں دور رکھے، ایسے بھکاری سیٹھیوں سے دور رکھے. ہمارے لیے سیٹھیا وہی ہے، مالدار وہی ہے اس کے بعد حضور کی محبت کی دولت ہو. پیسے کی دولت قارون کو نہیں بچا سکی، پیسے کی دولت فرعون کو نہیں بچا سکی، پیسے کی دولت یزید کو نہیں بچا سکی. تو آج تک بھکاری اس کو کوئی آج کی دولت اسے بچا سکے گی؟ نہ، بالکل نہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگو، اللہ کے نزدیک تم سے فقیر ہو. اللہ فرما تم فقیر ہو. کوئی یہ گمان رکھے کہ میں سیڑھیاں ہوں تو سوچنا چاہیے کتنا بڑا بھکاری ہے. مال وہی مال ہے جو حضرت عثمان غنی کے خزانے کے فیضان سے ملا. جب وہ مال ملتا ہے تو وہ مال جاتا بھی اسی راہ پر ہے. جو مال راہ خدا میں خرچ ہونے سے رکا رہے تو وہ مال قارونی مال ہے. ہاں، خود ہی سمجھ جانا اس کو. وہی مال، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. قربانی کیجئے، اپنوں سے کرائیے.